منیر اسلام کے درخشندہ ستاروں اور اس ماہتاب اسلام کی پاکیزہ شفاف کوزہ قضا کی کرنوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس طرح دھڑکا کہ قیامت کر دی، اور میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تم نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی۔ میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تم نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی، اور تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لب سوجھا تو موانی نے بغاوت کر دی۔ جناب صاحبزادہ علامہ بشیر یوسفی صاحب، جناب صاحبزادہ علامہ خلیل یوسفی صاحب، علماء اکرام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور معزز سامعین و حاضرین، ایک سال بیت گیا اور درد ایسا ہے کہ کم نہیں ہوا۔ میں ابھی ڈاکٹر عمران صاحب کے ساتھ آ رہا تھا جب ادھر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سال بیت گیا اور جناب علامہ نور اللہ مرکزہ ہم سے بچھڑ گئے، اس ایک سال کے دوران کیا محسوس کیا آپ نے؟ وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب محسوس یہ کیا کہ ہر دن ہر رات درد میں، جدائی کے درد میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ اپنے رشتہ دار مر جاتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، بیٹا 2 دن بعد دکان کھول لیتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بیٹی 3 دن روتی ہے، صبر آ جاتا، اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ یہ کیسی جدائی ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ ابھی تک درد کی شدت میں تخفیف نہیں ہوئی، اسی طرح سے یاد آتے ہیں۔ ہر ایک کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ میں نے جس سے بھی بات کی کہ بابا جانی مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، واللہ چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گما کہ مخاطب مجھی سے ہے۔ واللہ چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گما کہ مخاطب مجھی سے ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، فدا کا امی و ابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت کا، پردے کا وہ لمحہ آ گیا کہ آپ تشریف لے جانے لگے، تو علماء بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا کہ جسد اطہر کو، جسم اطہر کو دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے جب لحد میں رکھنے کا وقت آیا تو 2 جید صحابہ کرام تھے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کے جسد اطہر کو اپنی گود میں لے کر لحد میں رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ تھے ایک شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نے اپنی گود میں لیا، آپ کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان لحد میں رکھا، اور جب لحد میں محبت کے ساتھ، آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ رکھ کے لحد سے دونوں صحابہ کرام باہر آ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مغیرہ، وہ تمہاری انگوٹھی گر گئی ہے، وہ تو لے آؤ۔
اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لحد میں اترے اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو چوما اور واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے علی میں نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر گرا دی تھی اللہ اکبر کہ تم تو شیر خدا ہو، تم تو داماد رسول ہو، تمہاری تو پرورش ہی نبی کی گود میں ہوئی تھی۔ علی میرے پاس کوئی انفرادیت نہیں تھی اور میں چاہتا تھا کہ جب میری انگوٹھی میں خود گرا ہوں تو کوئی تو کہے گا نا کہ واپس لے آؤ، تو میں اب تاریخ میں میرا نام ثبت ہو گیا ہے کہ نبی کریم سے سب سے آخر میں جدا ہوں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ اور ہر کوئی اپنی انفرادیت لے گیا۔ یہاں علامہ یوسفی کے متوسلین سے، ان کے مریدوں سے، جن سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں مجھے ایک انفرادیت حاصل ہے کہ وہ مجھے ایسے آواز دیتے تھے ادھر آؤ، کوئی کہتا ہے مجھے میری کچھ جیب میں ڈال دیتے تھے، کوئی کہتا ہے میرا ماتھا چومتے تھے، جس سے بھی پوچھ کے میں نے دیکھا وہ کہتا ہے مجھ سے مخاطب ہوتے تھے آپ۔ اب ہر ایک کو یہ انفرادیت حاصل ہے، بہت کم لوگوں کو۔ پھر آپ نے سنا ہے نبی کریم کی حدیث ہے کہ جس جگہ جب انسان مرتا ہے اور جس جگہ وہ لحد میں اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کی تخلیق کا خمیر بھی اسی مٹی سے اٹھایا جاتا ہے۔ علامہ یوسفی آپ کو سلام، آپ کی تخلیق کا خمیر مسجد کی مٹی سے اٹھایا۔ اللہ اکبر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ آپ کی تخلیق کا خمیر مسجد کی مٹی سے اٹھایا گیا تھا، مسجد میں دفن ہے۔ ہر ایک کو انفرادیت حاصل ہے، ہر ایک کی طرف توجہ ہے آپ کی۔ چلے گئے ہیں پھر بھی خوابوں میں آتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر عمران سے پوچھا، میں نے کہا ملے کبھی خواب میں؟ کہتے جی 2 دفعہ ملے۔ میں کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایک دفعہ خواب میں آئے تو میں شدید رو رہا تھا اور میں نے کہا سرکار یہ کیسی محبت ہمیں دے گئے ہیں، ابھی تک چین نہیں آ رہا، ابھی تک بلک رہے ہیں ہم۔ تو کہنے لگے رویا نہ کرو، جب دل کرے دل کی طرف نگاہ کر کے مجھے دیکھ لیا کرو۔ یہ تسلیاں کون دیتا ہے؟ جس کے تار ابھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور اولیاء کی یہ صفت ہوتی ہے، ولی کہتے ہی اس کو ہیں، تصوف نام ہی اسی چیز کا ہے، صوفی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی توجہ اس روح جز کی توجہ روح کل کے ساتھ ارتباط رکھتی ہو اور مسلسل ارتباط رکھتی سبحان اللہ وہ صوفی ہے، یہی تصوف ہے۔ عام انسانوں سے اور اولیاء کے درمیان فرق اور امتیاز کیا ہے؟ ویسے تو انسان بھی اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو عزت عطا کی ہے اور بائی برتھ عزت عطا کی ہے۔ لیکن صوفی علامہ یوسفی جیسے منیر اسلام، یہ میرا کہا ہوا الحمدللہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ وہ منیر اسلام ہیں، وہ اسلام کی روشنی ہے، سبحان اللہ وہ قرآن منیر قرآن ہیں، سبحان اللہ وہ منیر فرمان رسول ہیں۔ سبحان اللہ آج بھی اسی طرح سے وہ روشنی جگمگاتی ہے، سبحان اللہ وہ پردے میں ہیں لیکن جلوت میں ہمیں اسی طرح سے چلتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں اور ان کے الفاظ آج بھی کانوں میں رس بولتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ صوفی کیا ہوتا ہے کہ اپنی اس رب العزت کی ذات کے ساتھ ارتباط پیدا کر لینا، اور یہ اصول فطرت ہے، جو جس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے اس کی صفات منعکس ہوتی ہیں اس طرف۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اصول ہے، اگر ایک شاگرد اپنے استاد سے جتنی محبت رکھتا ہے اور اپنی تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا ہے اور جب وہ سامنے بیٹھے ہوں تو جتنا ان کو دیکھتا ہے، شاگرد کی شکل و شباہت بھی استاد جیسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اور میں آج دیکھتا ہوں کہ سب کے سروں پہ جو پگڑیاں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ منیر اسلام کا فیضان ہی تو ہے کہ سب کی شکلیں ان جیسی ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاری رہے گا کہ ہماری ذات کا ارتباط ان کے ساتھ ابھی تک جڑا ہوا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ جڑا رہے گا۔ تو وہ فیضان، وہ صفات منعکس ہو کر انسان سے ٹکراتی ہیں، اور جب اولیاء اکرام اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں سر جھکا کر یا آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور ارتباط پیدا کرتے ہیں، تو اس شخصیت پر، اس ولی پر، اس ذات باری تعالیٰ کی صفات زیادہ منعکس ہوتی ہیں۔ پھر اللہ علام الغیوب ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تو جب ایک ولی اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا اتنا ارتباط کر لیتا ہے تو پھر اس کی وہ صفات جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی وہ اس ولی میں، وہ صوفی میں زیادہ منعکس ہوتی ہیں۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ میرے مرید کو یہ تکلیف ہے، یہ حاجت ہے، اس کے یہ حالات ہیں، اس کی یہ تکلیف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی شیخ کو معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کے تار اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو سب کچھ علم ہے۔ تو ولی کو سب کچھ علم نہیں ہوتا، لیکن اس ذات کے ساتھ ارتباط کا جو عکس ہے وہ اس کی ذات پر جب بار بار پڑتا ہے تو عام انسانوں سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو علامہ یوسفی بھی ممتاز تھے، پیر کامل تھے، ولی کامل تھے، شیخ کامل تھے، سبحان اللہ، کہ ان کو اپنے سب متوسلین کے حالات کا پتہ تھا اور جانتے تھے، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو تعلق رکھتی ہے، اسی طرح سے شیوخ کو اپنے مریدین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو فون کر کے، جو کہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، کہ بیٹا مجھے خواب اچھا نہیں آیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسی طرح سے شیخ سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا فلاں مرید جو ہے وہ یہاں ہے نہیں، کہاں ہے، وہ ٹھیک ہے، اور پھر بلاتا ہے اس کو کہ تم کہاں ہو۔ اور یہی پیر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ایسا ارتباط رکھتے ہیں کہ دلوں کے تار ابھی تک وہیں ملے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، صدمہ ابھی تک باقی ہے۔ یہ ہم جو روز تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں، سواد ہجر کو آباد کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی شکل بنانی ہو کار دنیا کی، تیرے خیال کو بنیاد کرتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔